بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج ہم بات کریں گے پی پی ایس سی کے جو لیکچر کے ٹیسٹ میں 20 جنرل نالج کے کوسچنز آتے ہیں، وہ ان کا سلیبس کیا ہے آفیشیل، اور ہم ان کو کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک کنفیوژن بھی دور کرتے چلیں کہ کیا جنرل نالج کا جو پورشن ہے اس کو تیار کرنا ضروری ہے یا ہم تیار کر سکتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ تیار کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز کہ یہ ضروری ہے یا نہیں، یہ ضروری ہے۔ دو حوالوں سے یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایک تو اگر آپ کے سبجیکٹ کے 5-6 ایم سی کیوز انتہائی ٹیکنیکل مشکل آ گئے ہیں تو ان کی جگہ پہ آپ کو جنرل نالج اگر آپ تیار ہے تو یہ 5-6 نمبر آپ یہاں سے نکال کے اپنی پوزیشن کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو سب سے امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ریٹن کوالیفائی کر جاتے ہیں اور آپ انٹرویو میں اپیئر ہوتے ہیں تو انٹرویو تو سٹارٹ ہی جنرل نالج سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا جنرل نالج اچھا نہیں ہے، کنسیپٹس کلیئر نہیں ہے، تو وہاں آپ اچھا پرفارم نہیں کر سکیں گے انٹرویو میں، اور وہ آپ کا جو انٹرویو ہے وہ فلاپ ہو جائے گا، اور پھر ساری جو محنت ہے پچھلی کی تھی وہ ساری ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے جنرل نالج کا پورشن تیار کرنا چاہیے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس کا کیا سلیبس ہے اور کس پیٹرن پہ جو پی پی ایس سی ہے وہ کوسچن ڈالتا ہے ٹیسٹ کے اندر۔ یہ وہ 10 سبجیکٹ ہیں جن میں سے ہر ایک میں سے دو ایم سی کیوز یا 2 نمبر کے جو کوسچنز ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں۔ جنرل نالج اٹ سیلف ایک سبجیکٹ ہے الگ۔ پاکستان اسٹڈی، اسلامک اسٹڈی، کرنٹ افیئر، جیوگرافی، میتھمیٹکس، انگلش، اردو، ایوری ڈے سائنس اور کمپیوٹر سکلز۔ کمپیوٹر سکل کے ساتھ آئی ٹی جو ہے وہ بھی آپ شامل کر لیں۔ تو یہ 10 وہ سبجیکٹ ہیں۔ اب ان کے ٹوٹل مارکس 20 بنتے ہیں، اور اگر آپ نیگیٹو مارکنگ کی بات کریں پی پی ایس سی کی اوور آل جو سبجیکٹ ہے اس میں بھی، اور جنرل نالج کے جو کوسچنز ہیں اوور آل 0.25 ہر رانگ اٹیمپٹ کے لیے وہ ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے تکے بہت زیادہ لگائے ہیں اور سارے تکے غلط ہو گئے ہیں تو پھر آپ کے نمبر بہت نیچے آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے تکے لگ گئے ہیں، صحیح لگ گئے ہیں، تو پھر آپ اوپر جا سکتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ جنرل نالج کو ہم کیسے تیار کریں آگے سبجیکٹ وائز ایک ایک کر کے نا۔ جنرل نالج سلیبس، جنرل نالج ایز سبجیکٹ۔ نمبر 1، جنرل اویئرنس آف وٹ اینڈ ویئر آف تھنگز اینڈ پلیسز۔ وٹ اینڈ ویئر آف تھنگز کا مطلب ہے کہ یہ جو خاص طور پہ جو پلیسز ہوتی ہیں کہ کون سے کنٹری کا جو کیپٹل ہے وہ کون سا ہے، اس میں جو پراونسز ہیں وہ کون سے ہیں، اسٹیٹس کون کون سی ہیں، اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں۔ تو وین اینڈ ویئر آف ایونٹس، جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ جو ہسٹوریکل ایونٹس ہیں وہ بھی، اور جو ریگولر ایونٹس ہیں جیسے کہ یہ اقوام متحدہ ہے اس کے اجلاس سال میں کتنی دفعہ ہوتے ہیں، پھر اس کے ممبر کتنے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ ہاؤ تھنگز ورک، کوئی چیزیں جو ہیں وہ کام کیسے کرتی ہیں۔ تو تھنگز ورک کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، پاکستان کی آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی سائنٹیفک چیز بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کیسے کام کرتی ہے، اس کا جو پرنسپل ہے وہ بھی جنرل نالج کے اندر ہی آتا ہے۔ امپارٹنٹ پرسنالٹیز آ گئی، ہسٹری کے اندر کون سی پرسنالٹیز تھیں، آج کل جو موجودہ ہیں یہ کون سی ہیں۔ جیسے ابھی پچھلا ایک پیپر ہوا ہے تو اس میں طیب اردوان کے حوالے سے کوسچن آئے ہوئے تھے، اور جنرل ریڈنگ جو ہے آپ کی، یہ وہ بیسیکلی چیزیں ہیں جن کو آپ نے جنرل نالج میں تیار کرنا ہوتا ہے۔ اب کیسے تیار کریں؟ سب سے پہلی چیز جو امپارٹنٹ ہے جنرل نالج کے حوالے سے وہ ہے ورلڈ میپ۔ ورلڈ میپ کو آپ نے سمجھنا ہے سارا، اس کی جو لوکیشنز ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز ہیں اور ڈفرینٹ ریجنز جو ہیں وہ خاص طور پہ، اور پھر ان کے جو کیپٹلز وغیرہ ہیں، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ پھر کون سا جو کنٹری ہے وہ کس حوالے سے مشہور ہے، اس میں اس کنٹری کے اندر جو زیادہ مشہور پلیسز ہیں وہ کون کون سی ہیں، لائک ڈیزرٹس کون سے ہیں، جو فارسٹ ہیں اگر تو وہ کون سا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ریناؤنڈ ہیں، زیادہ فیمس چیزیں ہیں، بس وہی کرنی ہے، ساری نہیں کرنی ہوتی۔ اسی طرح نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ایونٹس جو ہیں جو کہ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ہم نے دیکھتے ہیں، ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں، نیوز پیپر جو ہیں وہ پڑھنے ہیں، ڈیلی نیوز پیپر جو ہے یہ ساتھ ساتھ اگر پڑھتے رہیں تو یہ کافی حد تک چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا کوئی ایک ایم سی کیو کی بک جو ہے وہ لے کے تو آپ نے اس بک میں سے جنرل نالج کا جو پورشن ہوگا وہ ایک دفعہ ریوائز کر لینا ہے، تو کافی حد تک آپ کا پرابلم سالو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان اسٹڈیز ہے، اس کا جو سلیبس ہے جی وہ یہ ہے: بیسک نالج آف ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آف پاکستان موومنٹ، یعنی جو پاکستان کی موومنٹ ہے جو کہ پاکستان بنانے کے لیے چلائی گئی تھی، اس کا سارا بیک گراؤنڈ، اس کی ہسٹری، اس میں جو میجر ایونٹس ہوئے وہ سارے ایک دفعہ گو تھرو کرنے ہوتے ہیں۔ اور جو پرامیننٹ پرسنالٹیز ہیں اس ہسٹری کے دوران یا اس موومنٹ کے دوران ان کے سب کے نام اور ان کا جو مین کنٹریبیوشن ہے، بس وہ پوسٹ انڈیپینڈنس پرابلم جو ہیں یہ کون سی ہیں۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس جو ہے پاکستان کی وہ کیسے ہوئی جب پاکستان بنا، فارن پالیسی کیا ہے پاکستان کی، اکانومی، ڈیفینس، کشمیر، اور پالیٹکس کیا ہے، لینڈ، پیپل، ریجنل، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان اسٹڈی کے اندر آتی ہیں۔ تو آپ اس کو تیار کرنے کے لیے اگر آپ سیکنڈ ایئر کی جو پاک اسٹڈی ہے اس بک کو دیکھیں تو اس میں آپ یہ کنٹینٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس میں آپ کو انٹروڈکشن بھی نظر آ رہا ہے، جو ان پرابلمز ہیں پاکستان بننے کے بعد جو پوسٹ انڈیپینڈنس پرابلمز ہیں یہ بھی اس میں نظر آ رہی ہیں، جغرافی،
اور اس کے بعد یہ جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر آف پاکستان ہے یہ بھی موجود ہے، کلچر بھی ہے، اس کے بعد نیچے اکنامک پلاننگ بھی نظر آ رہی ہے، فارن پالیسی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اگر آپ یہ سیکنڈ ایئر کی یہ پاک اسٹڈی کی بک ہے، یہ 176 یا 200 صفحات کی ہے تقریباً، اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیتے ہیں تو یہ کافی حد تک چیزیں ساری آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں یا کور کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز 10th کی جو پاک اسٹڈی کی بک ہے اس میں بھی یہ چیزیں دی ہوئی ہیں، فارن ریلیشنز ہیں، پاکستان کی ہسٹری دی ہوئی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ دی ہوئی ہے، پاپولیشن، سوسائٹی، کلچر آف پاکستان، یہ ساری چیزیں دی ہوئی۔ اسی طرح 9th کا جو پورشن ہے پاک اسٹڈی کا، اس میں بھی یہ پاکستان موومنٹ اینڈ ایمرجنس آف پاکستان کا پورا چیپٹر دیا ہوا ہے۔ تو یہ اگر آپ کر لیتے ہیں چیزیں تو یہ سارے جو ٹاپک آپ کے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں سلیبس میں موجود ہیں، یہ آپ کے بیسک لیول تک وہ سارے کور ہو سکتے ہیں اور بیسک لیول ہی پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلامک اسٹڈیز ہیں، اس کا جو بیسک سلیبس ہے جی وہ یہ ہے کہ نالج آف ہولی قرآن اینڈ حدیث، لائف اینڈ ٹائمز آف ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم اینڈ خلفائے راشدین، ارکان اسلام، اور براڈ نالج آف امپارٹنٹ ایونٹس ان اسلامک ہسٹری ایز ویل ایز سم پرامیننٹ پرسنالٹیز۔ یہ نان مسلمس کے لیے جو ایتھکس ہیں وہ خود ایک بک ہے، تو وہ ایتھکس آپ اگر ریوائز کر لیتے ہیں تو آپ کی یہ جو 2 مارکس آئیں گے وہ آپ آسانی سے اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ اب یہ جو اسلامک اسٹڈیز ہے جی، اس کو اگر آپ دیکھیں، یہ جو کنٹینٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں سامنے، یہ اسلامک ہسٹری ہے، 12ویں کلاس کی جو ایک بک ہے، اس میں آپ کو ہسٹری نظر آ رہی ہے۔ تو اس میں قبل از اسلام عرب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی مدنی زندگی بھی آ گئی، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئی، خلافت راشدہ بھی آ گیا، خلفائے راشدین کی خصوصیات بھی آ گئیں ساری۔ تو یہ ایک آدھا جو ہے تقریباً 4 چیپٹر اگر آپ اس کے کر لیتے ہیں تو یہ ادھر سے آپ کی یہ تقریباً 4 جو پہلے ہیں پوائنٹ وہ آپ کے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ ارکان اسلام والا جو ہے وہ چونکہ اس میں نہیں دیا ہوا، تو وہ جو 11th کلاس کی اسلامیات کی بک ہے، اسلامیات اختیاری کی، تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باب 2 میں اس کا پہلا ٹاپک ہی ارکان اسلام ہے۔ تو اس میں جو اسلام کے ارکان ہیں سارے بیسک، نماز، حج وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ، تو ان کے کیا رولز ریگولیشنز ہوتی ہیں، ان کی مصارف وغیرہ کیا ہیں، تو مختلف جو ٹرمینالوجیز اس کے اندر ہوتی ہیں، اس میں سے کافی زیادہ MCQs پوچھے جاتے ہیں عام طور پہ۔ تو اگر آپ یہ ریوائز کر لیتے ہیں تو کافی حد تک آپ کا جو اسلامک اسٹڈی کا پورشن ہے وہ کور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کرنٹ افیئر پہ آ جائیں جی، یہ جنرل نالج کی طرح یہ بھی ایک اوپن اینڈیڈ سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کوئی فکس سلیبس نہیں ہے، یعنی آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک بک ہے جی آپ تیار کر لیں تو آپ کے کرنٹ افیئر تیار ہو جائیں گے، جنرل نالج آپ کا تیار ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ 2 ایسے سبجیکٹ ہیں جو ٹوٹلی اوپن اینڈیڈ ہیں، جنرل نالج سبجیکٹ بطور سبجیکٹ اور جو کرنٹ افیئر کا ہے بطور سبجیکٹ، یہ 2 اوپن اینڈیڈ ہوتے ہیں ایک لحاظ سے، لیکن یہ جو سلیبس دیا ہوا ہے یہ سلیبس دیکھ کر بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اوپن اینڈیڈ ہی ہے۔ اب اس کا ایک ہی حال ہے کہ آپ ڈیلی نیوز پیپرز جو ہیں وہ پڑھتے رہیں، ساتھ ساتھ خبریں سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور جو ہسٹری کی بک ہے کم از کم ایک بک، کم از کم ایک جو بک ہے ہسٹری کی، کوئی آتھر لے لیں، کوئی رائٹر لے لیں، اس کی ایک ہسٹری کی بک وہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے، پاکستان کی ہسٹری اور انٹرنیشنل جو ریجن کی ہماری ہسٹری ہے یہ۔ تو اگر وہ آپ کے ذہن میں ہے، ہسٹری آپ کو آتی ہے، تو سمجھیں کرنٹ افیئر کے ڈھیر سارے جو کوسچنز ہیں، یہ پولیٹکس والے، افیئرز والے اور ٹریٹیز والے، یہ ساری چیزیں آپ آسانی سے وہاں سمجھ سکتے ہیں، اور پھر آپ اس پہ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں، اور جو کوسچن وغیرہ اس میں سے آتے ہیں وہ آسانی سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ جیوگرافی نمبر 1 ہے جی، پاکستان جغرافی، اس کی ٹوپوگرافی کیا ہے؟ ٹوپوگرافی مطلب جو زمین ہے اس کی اوپر والی سطح کیسی ہے۔ اس کے بعد انوائرمنٹل ایشوز آ گئے، ڈیموگرافی مین کی پاپولیشن آ گئی، منرل ویلتھ آ گئی، جغرافی آف دا ورلڈ، جغرافک ٹرمز آ گئی، پرامیننٹ پلیسز اینڈ فیچرز۔ اب یہ جو 11ویں کلاس کی جغرافی کی بک ہے اردو میڈیم ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بیسک چیزیں ہیں وہ ساری دی ہوئی ہیں، ٹوپوگرافی بھی دی ہوئی ہے، ڈیموگرافی بھی دی ہوئی ہے اس میں، اور پاکستان کی جو جغرافی ہے وہ بھی کسی حد تک ڈسکس کی گئی ہے۔ لیکن زیادہ جو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی وہ یہ جو جغرافی 6, 7, 8 کلاسز ہیں ہماری، جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس کی جو بک ہے 6ٹھی 7ویں اور 8ویں کی جیوگرافی کی، وہ چھوٹی چھوٹی بکس ہیں، اگر آپ وہ ایک دفعہ گو تھرو کر لیتے ہیں تو یہ جو سلیبس میں بیسک چیزیں ہیں یہ ساری آپ کی بیسک کور ہو جائیں گی اس کے اندر، جیسے یہ میپس ہیں، ڈائیگرامز ہیں، لینڈ فارم چینج ہے، اوشن سیز، نیچرل ڈیزاسٹر، میجر انوائرمنٹل پرابلمز ہیں، ریجنز ہیں، کلائمیٹ ہے پاکستان کا، پرابلمز ہیں پاکستان کی، نیبرنگ ریجنز کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی آسانی سے کور ہو جاتی ہیں اگر آپ جیوگرافی 6ٹھی 7ویں اور 8ویں کی جو بکس ہیں، چھوٹی چھوٹی بکس ہیں، وہ ایک دفعہ گو تھرو کر لیتے ہیں۔ میتھ کا جو سلیبس ہے جی یہ کافی ڈائیورس ہے،
لیکن اس کے لیے آپ صرف 7ویں اور 8ویں کی جو میتھ کی بکس ہیں اگر آپ یہ ریوائز کر لیتے ہیں، آتی تو ہوتی ہیں، پڑھی ہوتی ہیں سب نے، ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں، فارمولے وغیرہ جو ایریا اور والیوم کے فارمولے ہیں وہ ذہن میں رکھ لیں، اس کے بعد جو ورڈ پرابلم ہوتی ہیں ایکویشن بنا کے جس کو ہم سالو کرتے ہیں، جیسے کوئی نمبر معلوم کرنا، تو یہ اس طرح کی کویسچن کافی آتے ہیں۔ اس کے بعد جو سیریز والے ہیں نمبر سیریز، یہ تو ویسے بھی ہم خود ہی کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی رول کو ہم فالو کرتے ہی نہیں ہیں، تو آپ سیریز نے نمبر دیے ہوئے ہیں تو اگلا نمبر پریڈکٹ کرنا ہے کہ یہ کون سا نمبر اس کے بعد آتا ہے، تو اس طرح کے کویسچن جو ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ باقی سارا جو سلیبس ہے وہ 7ویں 8ویں کی جو میتھ ہے اگر آپ کو یہ آتی ہے تو یہ سارے انٹرسٹ ریٹ وغیرہ، ٹائم ڈسٹینس ورک سے پرابلم جتنے بھی ہیں، ایریا والیوم پرسنٹیجز ایوریج نمبر، یہ ساری چیزیں وہاں سے آپ کو آسانی سے کور ہو سکتی ہیں، کلیئر ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد انگلش ہے جی، انگلش میں گرامر ہے، پارٹس آف اسپیچ ہیں، پریپوزیشن، پنکچویشن، ایکٹیو اینڈ پیسو، ایڈیم، پروورب، فریزز، سینونیمز، اینٹونیمز، اور اس کے بعد سینٹینس کنسٹرکشن ہے۔ یہ بھی اگر آپ 9th 10th کی جو گرامر کی بک ہے جو کہ ٹیکسٹ بک کی ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک کے بورڈ کی، تو اس میں 149 پیج سے آگے ساری گرامر دی ہوئی ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، ایکٹیو پیسو بھی دیا ہوا ہے، جو پارٹس آف اسپیچ ہیں ڈائریکٹ انٹیکٹ وہ بھی دیے ہوئے ہیں، اس پریپوزیشن بھی دی ہوئی ہیں، اس میں آپ کو کچھ سینونیمز اور اینٹونیمز بھی مل جائیں گے، سینٹینس بھی سارا مل جائے گا۔ بس یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو، پرووربز جو ہیں، ایڈیمز وغیرہ، یعنی جو محاورے ہیں یا ضرب الامثال ہیں، یہ آپ کو کسی فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کی جو گرامر کی بک ہے اس میں سے آپ کو یہ ریوائز کرنی پڑیں گی۔ باقی تقریباً ساری چیزیں اس بک میں موجود ہیں، تو آپ یہاں سے یہ ریوائز کر سکتے ہیں، یہ تھوڑے سے پیجز بنتے ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اردو جو ہے اس کا بھی سلیبس شارٹ سا ہی ہے، زیادہ تر یہ جو چھٹا ہوا ہے نا یہ امپارٹنٹ ہے کہ پرامیننٹ اردو رائٹرز اینڈ پوئٹس۔ اب یہ اردو رائٹرز اینڈ پوئٹس کیسے؟ تو یہ جو 9th 10th کی اردو کی بکس ہیں ان میں جو کہانیاں دی گئی ہیں ان کے رائٹر، پلس ان کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، پلس جو اتنی پوئمز دی ہوئی ہیں ان کے رائٹر کون سے ہیں۔ اسی طرح جو خلاصہ ہوتا ہے اردو کا، اس میں ہر پوئم کے ساتھ انہوں نے کچھ انٹروڈکشن دیا ہوتا ہے اس پوئٹ کے حوالے سے، تو وہاں سے آپ اگر وہ ریڈنگ کر لیتے ہیں چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے یہ جو اردو قواعد و انشاء ہے 9th 10th کلاس کے لیے، اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو 4 چیپٹر ہیں، 5 پہلے صرف و نحو کی ہیں، جنس اور عدد ہیں، یا نے اور کو، تلفظ، علم بیان تک، تو اس میں یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں۔ اس میں آپ کو گرامر بھی مل جائے گی، یوزیج بھی مل جائے گا، پروورب بھی آپ کو مل جائیں گے، ایڈیمز بھی، یعنی محاورے اور ضرب الامثال دونوں یہ اس کے اندر موجود ہیں علم بیان کے اندر۔ تو یہ اگر آپ ایک دفعہ گو تھرو کر لیتے ہیں تو آپ کا اردو کا جو سلیبس ہے بیسک وہ بھی کور ہو جائے گا آسانی کے ساتھ۔ ایوری ڈے سائنس مین یا جنرل سائنس، تو جنرل سائنس جو ہے، جو ہم سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو تو یہ تقریباً آتے ہوتے ہیں، بیسک چیزیں ہی ہوتی ہیں، ٹرمینالوجی وغیرہ وہ ہم کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ سائنس کے نہیں آرٹس کے ہیں تو پھر آپ کو جنرل سائنس کی جو بک ہے، چاہے وہ 8ویں کی جنرل سائنس ہے، 7ویں کی ہے، یا پھر 9 10 کی جو جنرل سائنس کی بک ہے، اس کو ایک دفعہ گو تھرو اگر آپ کر لیتے ہیں تو یہ جو جنرل سائنس کی یا ایوری ڈے سائنس کے جو کویسچنز ہیں یہ آپ بڑی آسانی سے وہاں سے سالو کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر سکل سلیبس، اب یہ کمپیوٹر ہے، یہ 2 نمبر کا آپ کے جو کویسچن آتے ہیں انتہائی بیسک قسم کے ہوتے ہیں، آسان قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہی آپ ظاہر کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کمپیوٹر کا بیسک نالج ہونا چاہیے، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر جو ٹرمز ہیں اس کی، وہ پی سی کے فنکشنز جو ہیں وہ ایم ایس آفس، انٹرنیٹ، ای میل، اب یہ بالکل سمپل سی چیزیں اگر آپ کو کمپیوٹر کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے تو یہ جی آپ کو سامنے 7ویں اور 8ویں کی جو کمپیوٹر کی بکس ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، تو اس میں آپ کو یہ سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، اپلیکیشن اور ساری جو ایم ایس ورڈ ہے، پاور پوائنٹ ہے، یعنی جو اپلیکیشنز ہیں اس کی، یہ ساری آپ کو یہاں سے مل جائیں گی۔ ایک دفعہ آپ یہ گو تھرو کر لیں تو یہ چھوٹی چھوٹی بکس ہوتی ہیں، گلاسری بھی اس کی آپ ریوائز کر سکتے ہیں، تو آسانی سے یہ آپ کا جو سلیبس ہے وہ یہاں سے ریوائز ہو سکتا ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ اگر آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھنی، بالکل آپ نے کیا کہتے ہیں قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس طرح کی کوئی کتاب پڑھنی ہی نہیں ہے سرے سے، تو پھر آپ امتیاز شاید کی جو لیٹسٹ ماڈل پیپر ہیں وہ لے لیں، اور ان کے جو لیٹسٹ پیپر ہو گئے ان میں جنرل نالج کے جتنے کویسچن آ گئے وہ سارے ریوائز کر لیں، یا آپ یہ ایک ویب سائٹ ہے doc4shares.com، جنرل نالج PHP، یہ ویب سائٹ اوپن کریں، اس کے اوپر انہوں نے پاسٹ پیپرز کا ڈھیر سارا جو کنٹینٹ ہے جنرل نالج کے حوالے سے وہ دیا ہوا ہے، تو وہاں سے چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے کرنٹ افیئر کی الگ، جنرل نالج کی الگ، جنرل سائنس کی الگ، وہ ساری چیزیں آپ وہاں سے ریوائز کر سکتے ہیں شارٹ کٹ۔ دوسرا، اس سارے کا ایک حل کہ کاروان پبلشرز کی جو جنرل نالج کی بک ہے MCQ وہ آپ لے لیں، اور اس میں چونکہ انہوں نے الگ الگ پورشن بنائے ہوئے ہیں، یعنی جتنے 10 سبجیکٹس ہیں نا تو انہوں نے 10 پورشن الگ الگ بنائے ہوئے ہیں، تو آپ الگ الگ ہر پورشن کو وہاں سے ریوائز کر سکتے ہیں، انہوں نے کھچڑی نہیں بنائی ہوئی۔ تھینک یو۔